بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے ما هو الایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اقرار اور عمل کو کہتے ہیں، یعنی قلب، دل اور زبان سے اقرار، اور دل اور زبان اور اعضاء سے اس پر عمل۔ ایمان اطاعت اور فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور گناہ و معصیت سے گھٹتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اطاعت اور معصیت کے حساب سے آپس میں برابر نہیں، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ما الدلیل علی کونہ قولا وعملا، ایک سوال ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ ایمان اقرار اور عمل دونوں کا نام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن کریم میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی شہادتین ہے جن کے بغیر بندہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ شہادتین اعتقاد کے اعتبار سے قلبی عمل کا اور اقرار کے اعتبار سے زبانی عمل کا نام ہے، اور جب تک قلب اور زبان کا اقرار و عمل ایک دوسرے کے مطابق نہ ہو، ایمان بے فائدہ اور بے ثمر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، اور نماز معلوم ہے کہ قلب، لسان اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد، قیام لیلۃ القدر، رمضان کے روزوں اور پانچوں وقت کی نماز کی ادائیگی کو ایمان قرار دیا ہے۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ایمان میں زیادتی اور کمی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس طرح یہ ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ما الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کرے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو اصحاب کہف کو مزید ہدایت دی تھی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت یاب لوگوں کو ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے
اس سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی. فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار کے لشکروں سے خوف کھاؤ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان اور تسلیم کے سوا کسی چیز میں زیادتی نہیں ہوئی. نیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تکونون فی کل حالت کحالتکم عندی لصفحتکم الملائکہ، اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت ہو جو حالت میرے پاس رہتے وقت ہوتی ہے تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرنے لگے. یعنی بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ حالت نہیں ہوتی جو آپ کے مجلس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ وقت تمہاری وہی حالت ہو جو حالت میرے پاس رہتے وقت ہوتی ہے تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرنے لگیں گے. اہل ایمان آپس میں برابر نہیں ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے والسابقون الاولون اور اولئک المقربون واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین تک جو ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین تک، یعنی سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں. آگے ارشاد ہے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے. نیز باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. تو اگر یہ مقربین میں سے ہے تو ان کے لیے رحمت، خوشبو اور نعمت والے باغ ہے، اور اگر دائیں ہاتھ والے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلام ہو کہ تم دائیں ہاتھ والے ہو. نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخیرات بإذن اللہ. تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے نفس کے لیے ظالم ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں. اور شفاعت والی حدیث میں ہے کہ ان اللہ یخرج من النار من كان في قلبه وزن دینار من ایمان ثم من كان في قلبه نصف دینار من ایمان. اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے اس شخص کو نکالے گا جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان رہا ہوگا، پھر اس شخص کو بھی نکالے گا جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان رہا ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالی جہنم سے اس شخص کو نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور اس کے دل میں 1 جو کے دانے کے برابر خیر رہی ہوگی، 1 جو کے دانہ کے برابر خیر رہی ہوگی. پھر اسے بھی نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی. اچھا، ایمان اپنے اطلاق میں پورے دین کو شامل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ الدلیل علی ان الایمان یشمل الدین کلہ عند الاطلاق. الدلیل علی ان الایمان یشمل الدین کلہ عند الاطلاق. ایمان اپنے اطلاق میں پورے دین کو شامل ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قبیلہ بنو عبد القیس کے وفد کی حدیث میں ہے، قبیلہ بنو عبد القیس کے وفد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرکم بالایمان باللہ وحدہ. قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال اس کے بعد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وان تؤدوا من المغنم الخمس.
میں تمہیں صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وفد نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مالی غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا. ایمان مفصل کی تعریف ایمان کے 6 ارکان سے کرتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ دلیل ہے. جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ نے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بڑی بری تقدیر پر ایمان لائے. اللہ کی کتاب سے اس کی کوئی مجمل دلیل ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب اور نبیون پر ایمان لے آؤ. نیز فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. ہم ارکان ایمان میں سے ہر ایک کی الگ الگ دلیل بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے وجود کا اس طرح پختہ تصدیق کرنا کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو سکتا ہے. وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں. وہی حی زندہ ہے، قیوم تھامنے والا ہے، احد یکتا ہے اور صمد بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا مقابل کوئی نہیں. نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ توحید کے اقسام کے اوپر ہوگا. اب اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.